یہ دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے. اس کے ہاتھ میں رومال دیکھ میری طرف متوجہ رہے متوجہ رہے خدا میں نے کھولی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کے ہاتھ میں ایک رومال تو اس کو پانے کی کوشش کر رہی. میں یہ سمجھا کہ یہ سمجھ کے میں اس بیوی کے پیچھے جا جیسے جیسے میں قدم بڑھاتا تھا ویسے قدم بڑھاتی یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچا اور قریب پہنچ کے میں نے ایک ایسا نعرہ مارا کہ بیوی منہ کے بل زمین پہ گر گئی. رومال ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں دوڑا ہوا گیا. میں نے رومال کی گرہ کھولی. اب جو رومال کھول کے دیکھا تو اس میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا. کچھ چلی ہوئی لکڑیاں تھی. پہچانا آپ نے یہ کام تھا. ارے یہ رباب کی ماں یہ علی اکبر کی ماں جناب رباب نے چولہا جل جانے کے بعد چولہے کی لکڑیاں عبادت رومال کے بعد سے دل کو مطمئن کر رہی تھی. اے میرے لال اگر تو نہیں ہے رباب تیرے چولہے کی لکڑیاں دیکھ کے اپنے دل کو بہلاتی رہے. مادرسارہ نے منظر میں کربلا خدا آپ کو کسی وقت نہ رلائے. آج کربلائے محلہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع حسین کے پہلو منانے میں اے مولا حسین یقیناً لاکھوں لوگ آپ کے قبر کے اطراف میں آپ کا ٹھیلو بنانے کے لیے آئے. لیکن مولا تو جیسے غریب بھی تو ہے جو کربلا نہیں جا سکتے. اے میرے مولا ہر ایک کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے. ہر ایک کے پاس تو توانائی نہیں ہے کہ وہ کربلا پہنچے. جو جہاں ہے وہاں آپ کا تعلق کر رہا ہے. میرے مولا ہم غریبوں پہ بھی نظر کرم فرما کہ ان غریب غریبوں کو بھی کربلا میں تعلق کرنے کا موقع ملے. فی الحال قدرت کا یہ انتظام ہے کہ اگر کربلا تک نہیں پہنچ سکتے تو لوگ قبر حسین کا ایک پتھر وفاداروں کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے. اگر دری تک نہیں جا سکتے قبر امام مظلوم کے اس پتھر کی زیارت فرمائے اور اس پتھر کی زیارت کر کے روکے سید الشہداء کی بارگاہ میں التجا فرمائے. اے مولا شہداء کربلا کا صدقہ. اے مولا اسیران کربلا کا صدقہ. اے مولا آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ. اے مولا آپ کو آپ کے کلیل جوان علی اکبر کا واسطہ ہے. میرے مولا ہم غریبوں پہ نظر کرم فرمائے تاکہ ہمیں بھی یہ موقع ملے کہ ہم آپ کی ذریعے اقدس بتا سکے. ہم بھی اپنی گنہگار آنکھوں سے آپ کے روضہ مبارک اور ذریعے مبارک کی زیارت فرمائے. تو دوبارہ نہیں ہوگا قبر امام مظلوم کے پتھر کی آپ زیارت فرما رہے ہیں. اور اب اس پتھر کے بعد اب آپ کی نظروں کے سامنے روضہ امام مظلوم کے روضہ امام مظلوم کا پرچم آ رہا ہے. لیجیے روضہ امام مظلوم کے پرچم کی زیارت فرمائیے. تو دوبارہ نے آگا
اس پرچم کی بھی ایک تاریخ ہے. حسین کے روضے سے یہ سرخ رنگ کا پرچم کیوں ہے اس کی بھی عرب میں ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ جس غریب کے خون کا بدلہ نہیں پورا ہوتا تھا اس کے گھر کے اوپر لال رنگ کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا, لال رنگ کا پرچم لگا دیا جاتا تھا. حسین مظلوم کے روضہ اقدس میں بھی یہ سرخ رنگ کا پرچم اسی بات کی دلیل اور گواہی دے رہا ہے کہ حسین وہ مظلوم ہے, حسین وہ غریب ہے, حسین وہ کشتہ جور و جفا جس کے خون کا بدلہ پورا نہیں ہو پایا ہے. اور یہ خون کا بدلہ حسین کی اولاد امام زمانہ کی صورت میں آگے لے گی. زیارت فرمائی آپ نے پرچم روضہ امام حسین کی تو دوبارہ نے ماتمدارہ نے مظلوم کربلا حسین نے بھی کہا تھا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تم مجھے یاد کر لینا. کاش کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں اکثر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں اور اس پانی کے عوض میں میرے لال کے لیے تیرے حرملہ آیا ہے. یہ روایت ہندوؤں تک میں پائی جاتی ہے. بہت سی جگہ پہ اہل ہنوز بنگال کی کھاڑی میں چلے جائیے, اہل ہنوز کی عورتیں سلطنہ کے پیروں کو دودھ سے دھلتی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں گے ایسا کیوں کرتی ہے تو وہ جواب دے گی کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے دودھ تو دو, حسین جس کے لیے پانی مانگ رہے تھے لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا تھا. آئے اسی پانی اور دودھ کو یاد کر کے یہاں لورپور میں اس کیلم کے موقع پہ پانی کی بھی تبدیل کا انتظام کیا گیا ہے, دودھ کی بھی تبدیل کا انتظام کیا گیا ہے. جن ماؤں کی خاموش میں ننھے بچے ہیں اگر انہیں دودھ کی ضرورت پڑے تو شیشی کے ساتھ انہیں دودھ فراہم ہوگا. مچو بھائی کا نام پوچھ لے اور ان کے گھر تک پہنچے, انشاءاللہ ان کا بچہ رباب کے بچے کی طرح سے بھوکا نہیں رہے گا. انشاءاللہ ان کا بچہ رباب کے بچے کی طرح سے پیاسا نہیں ترسے گا. ہائے سکینہ